میڈیم اسکول میں پڑھنے والا نوجوان، FC کالج لاہور سے تعلیم حاصل کرنے والا اور افسر بننے کے خواب دیکھنے والا نوجوان مظہر طبی بدمعاش کیسے بنا؟ اصل میں اس کی فیملی جو ہے یہ رہنے والی ہے پیچھے سے ضلع مظفر گڑھ کی، یہ سید فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ مظہر طبی جب یہ FC کالج میں گیا ہے تو مظہر طبی کے دو شوق تھے، ایڈونچر کرنے کے شوق میں بدمعاش بنا۔ ناظرین، مرزا رمضان بیگ نیوز ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک آدمی، شریف آدمی جب بدمعاش بنتا ہے تو اس سے بڑا بدمعاش کوئی نہیں ہے۔ میڈیم اسکول میں پڑھنے والا نوجوان، FC کالج لاہور سے تعلیم حاصل کرنے والا اور افسر بننے کے خواب دیکھنے والا نوجوان مظہر طبی بدمعاش کیسے بنا؟ آج ہم مرزا نصیر بیگ سے ان کی زبانی سنیں گے۔ سینئر اینکر پرسن بھی ہیں، صحافی بھی، کالم نویس بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ مظہر طبی کی ہسٹری بتائیں، مظہر طبی کیسے بدمعاش بنا۔ السلام علیکم مرزا صاحب، آج مظہر طبی کے حوالے سے بتائیے گا کہ ایک شریف آدمی بدمعاش کیسے بنا؟ جی، یہ جو مظہر طبی ہے نا، اصل میں اس کی فیملی جو ہے یہ رہنے والی ہے پیچھے سے ضلع مظفر گڑھ کی، یہ سید فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ باپ اس کا پروفیشن کے لحاظ سے انجینئر تھا، تو باپ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور ان کی اچھے لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے مظفر گڑھ کو چھوڑ کے لاہور آ گیا اور یہاں پہ یہ بابر بلاک گارڈن ٹاؤن میں رہنے لگے۔ باپ نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کروایا، جب تک بچے اس کے یہ پڑھتے رہے ہیں انگلش میڈیم اسکولوں میں، اسکول ایجوکیشن کی حد تک، اس وقت تک بہت ہی اچھے اور بڑے اوبیڈینٹ قسم کے بچے تھے۔ اس کے بعد یہ جو ان کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا اظہر عرف اجو، وہ چھوٹے موٹے جرائم میں حصہ لیتا تھا، لیکن زبان شامت ہو جاتی تھی، کوئی سنگین جرم اس نے کبھی نہیں کیا تھا، چھوٹے موٹے جرائم تو کوئی لڑائی جھگڑے کی حد تک کے۔ تو مظہر طبی جب یہ FC کالج میں گیا ہے تو مظہر طبی کے دو شوق تھے۔ ایک شوق تھا یہ ایڈونچر والی فلمیں دیکھنا، ایڈونچر والے ناول پڑھنا، جس سے اس کے اپنے اندر پھر ایک ایڈونچر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا۔ تو مظہر طبی کا جو دوسرا تھا شوق وہ تھا کہ یہ جو ماڈرن قسم کی لڑکیاں ہیں ان کے پیچھے بھاگتا تھا، ان لڑکیوں کے ساتھ دوستی کا اس کو بہت شوق تھا۔ ماڈرن قسم کی لڑکیوں کے ساتھ بڑی اچھی انگلش بولتا تھا، بڑی شستہ اردو میں بات کرتا تھا اور جلدی یہ لڑکیوں کو رام کر لیتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ کالج سے فارغ ہو کے شام کے وقت یہ باقاعدگی کے ساتھ شام کے وقت تقریباً روزانہ لبرٹی مارکیٹ میں جاتا۔ تو اس وقت وہاں تھانہ لبرٹی مارکیٹ کا ایک سب انسپیکٹر تھا عبدالحمید، اس کے ساتھ اس نے دوستی بھی قائم کر لی۔ کوئی چھوٹی موٹی اس کی کوئی شکایت تھانے تک جاتی بھی تو وہ سب انسپیکٹر کور کر لیتا تھا۔ تو یہ ایڈونچر کرنے کے شوق میں بدمعاش بنا۔ تو پھر ایسا بدمعاش بنا کہ میرے خیال کے مطابق 90s کی دہائی میں اس سے بڑا کوئی بدمعاش نہیں تھا۔ یہ پہلا ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا جس نے اتنی سنگین وارداتیں کی، قتل کی، اغوا برائے تاوان کی، یعنی کہ ناجائز اسلحے کی۔ یہ پہلا ملزم تھا جس سے جب گرفتار ہوا تھا تو راکٹ لانچر، ہینڈ گرنیڈ، کلاشن کوفیں اور اس قسم کا جدید ترین اسلحہ اس سے برآمد ہوا تھا۔ مرزا صاحب، ہسٹری میں تو بڑے بدمعاش گزرے ہیں، اور راکٹ لانچر جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو بڑی بات ہے کہ اس سے برآمد ہوا۔ اصل میں جب یہ بہت سنگین وارداتیں کرنے لگا تو پولیس اس کے پیچھے لگ گئی۔ حکومت بھی روزانہ IG سے SSP لاہور سے جواب طلبی کرتی تھی کہ یہ کیوں نہیں پکڑا جاتا، کیوں نہیں کنٹرول ہوتا۔ اور اس مقصد کے لیے اس وقت جو IG پنجاب پولیس تھے انہوں نے مختلف پولیس افسروں سے مشورہ کیا، تو سب نے مشورہ یہ دیا کہ جی صرف ایک SP ہے عبداللہ خالد، بڑا سخت قسم کا اور بڑا کنٹرولر قسم کا وہ SP ہے، اس کو آپ لاہور میں لگائیں، وہ وارداتوں کو کنٹرول کرے گا اور مظہر طبی کو گرفتار کرے گا۔ چنانچہ پھر
عبداللہ خالد کو یہاں پہ ایس پی کینٹ لاہور لگا دیا گیا. تو اس نے پھر شیخوپورہ پولیس سے ایک انسپیکٹر جس کا نام تھا نور حسن، چودھری نور حسن، انتہائی ظالم قسم کا اور ایک بے رحم قسم کا اور سخت طبیعت کا وہ پولیس انسپیکٹر تھا. اس کو شیخوپورہ سے ٹرانسفر کروا کے وہ لاہور لے آیا اور تھانہ اچھرا میں ڈی ایس پی اچھرا سرکل اس وقت چودھری شفقات صاحب تھے، اور اس کا وہاں پہ ایک اسپیشل اسٹاف بن گیا. وہ کہلاتا تھا اسپیشل اسٹاف ایس پی کینٹ. یہ نور حسن جو تھا انسپیکٹر جو اس کا انچارج بنا دیا گیا. ان دنوں عبداللہ خالد نے اپنا جو مخبری سسٹم تھا اس کو بڑا تیز کیا، اور پھر ان کو مخبری ہوئی کہ یہ جو مظہر طبی ہے آج کل فیصل آباد کا ایک گاؤں ہے چک 64 چک 64، وہاں پہ ایک بہت مشہور دشمنی والا بندہ تھا چودھری الیاس چونٹھیا، اس کے پاس ان کے ڈیرے پہ رہ رہا ہے. چنانچہ انہوں نے اس کی اور ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ مظہر طبی آج کل بیرون ملک فرار ہونے کا منصوبہ بھی بنا رہا ہے. چنانچہ انہوں نے پھر چودھری شفقات جو ایس پی اچھرا تھے ان کی سربراہی میں انسپیکٹر نور حسن جو تھا اور اینٹی ڈکیتی اسٹاف کے کچھ پولیس والے تھے جن میں انسپیکٹر چودھری فروز تھا، انسپیکٹر چودھری رشید تھا، لالا روشن تھا، اس قسم کے پولیس افسروں پہ دبنگ پولیس افسروں پہ ایک ٹیم بنائی. آج کے پولیس افسروں کا اس زمانے کے پولیس افسروں سے مقابلہ کریں تو آج کے پولیس افسروں کی جرأت اور بہادری کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ انتہائی نڈر اور دلیر قسم کے پولیس افسر تھے. تو یہ ٹیم پھر فیصل آباد گئی. انہوں نے وہاں پہ اپنے مخبری سسٹم کے ذریعے پتہ کیا کہ یہاں سے فلاں جگہ سے گزرنا ہے اس نے گاڑی میں، گاڑی کا یہ نمبر ہے، یہ کلر ہے، اور اسلام آباد جا رہا ہے، اور اسلام آباد سے اس نے آسٹریلیا کی فلائٹ لینی ہے. تو چنانچہ جب اس کی گاڑی کو جو مخبر تھا اس کی اطلاع کے مطابق جگہ سے گزری تو پولیس والوں نے اس کو پھر وہاں پہ اریسٹ کر دیا. جب اس کو اریسٹ کیا تو پھر اس کی وہیں پہ انہوں نے مختصر سی تفتیش کی تو وہیں پہ پھر پولیس نے راکٹ لانچر برآمد کی ہے، اس سے کلاشن کوفیں برآمد کی، ہینڈ گرنیڈ برآمد کی ہے. بڑا جدید ترین اسلحہ بڑی بھاری مقدار میں اس سے اسلحہ انہوں نے برآمد کیا، اور پھر اس کو پکڑ کے تھانہ اچھرا لاہور میں لے آئے. پھر پولیس نے جہاں پہ اس کی تفتیش کی اس پہ اتنا تشدد ہوا تھا کہ میرے خیال کے مطابق پولیس نے کبھی کسی ملزم پہ اتنا تشدد نہیں کیا ہوگا جتنا تشدد اس پہ مظہر طبی پہ ہوا تھا. ان دنوں میں پاکستان اخبار میں تھا تو میرے ایڈیٹر نے مجھے اسپیشلی طور پہ بلا کے کہا کہ میں مظہر طبی کا انٹرویو کروں. میری مظہر طبی سے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، 2-3 مرتبہ ملاقاتیں تھیں میری مظہر طبی کے ساتھ، کوئی 2-4 سال پہلے. تو چنانچہ میں رانا مقبول صاحب اس وقت ایس ایس پی لاہور تھے، ان کی اجازت لے کے ایس پی کینٹ کو ملا. انہوں نے پھر مجھے آگے تھانہ اچھرے میں بھیج دیا کہ ایس پی شفقات صاحب کے پاس. ان سے میں آگے ملا تو انہوں نے پھر ایک کمرے میں میرا انٹرویو ارینج کیا. اچھا مرزا صاحب، یہاں پہ یہ بتائیں کہ یہ مظہر طبی لاہور کا رہنے والا تھا، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اس کے جو خاندان والے وہ بھی کچھ جرائم پیشہ لوگ تھے، وہ بھی اس میں ملوث ہے تھے یا نہیں؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مظفر گڑھ کی فیملی تھی، ضلع مظفر گڑھ کی. اوکے. اور اس کا جو باپ تھا وہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے وہاں سے ترک سکونت کر کے گارڈن ٹاؤن لاہور میں آ گیا تھا. جی ٹھیک ہو گیا. تو اس کی فیملی میں پہلے کوئی جرائم پیشہ بندہ نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. شریف قسم کے لوگ تھے اور بڑے معزز قسم کی یہ فیملی تھی اور متمول قسم کے لوگ تھے، یعنی کہ ان کو کوئی پیسے ایسے کی ضرورت اتنی نہیں تھی کہ یہ وارداتیں کریں. کھاتے پیتے لوگ تھے. باپ اس کا انجینئر تھا. اچھا مرزا صاحب یہ بتائیں کہ یہ مظہر طبی نے ڈیفینس کے علاقے میں 1996 میں ایک سابق وزیر اعلیٰ کے بیٹے کو مرڈر کیا تھا، وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ ایسے تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیٹا تھا سمر ٹوانا، جی، اس کے ساتھ اس کی چبن تھی، لیکن اس بارے میں مختلف موقف ہیں. ایک موقف یہ بھی ہے کہ اس وقت سمر ٹوانا جاتا اس کے اپنی بیوی تیمی اسکندر شہین کے ساتھ تعلقات بڑے خراب تھے، اور اس کی جو بیوی تھی اس نے اس کو مروایا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مظہر طبی کا سب سے بڑا بھائی تھا نا اظہر عرف اجو، اس کا اس کی ماں کے پاس کافی آنا جانا تھا. تو اس کی ماں نے اس کو اکسایا تھا کہ یہ جو ہے سمر، اس نے میری بیوی کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے
जी। ना उसको तलाक देता है, ना खर्चा देता है, बल्कि बड़ा जलील करता है मेरी बेटी को, तो इसका काम करो। तो चनाचे एक रोज़ तारीख उसकी समझ पाने की तारीख पेशी थी किसी अदालत जी। में। चनाचे वो जब घर से निकला है ना, जब वो घर से निकला तो अपनी गाड़ी में वो अभी घर से एक फरलांग के पास लेके गया था कि वहाँ पे ये पहले ही गाज लगा कर खड़े थे, मजहब के भी अपने साथियों के साथ खड़ा था। ठीक है। उन्होंने फिर इस पर फायरिंग कर दी और ये मौके पर ही हलाक हो गया था समटवानी की उस वक्त अपनी एक बहन जो थी वो मैंने भी थी, और कुदरती उस दिन उसकी बहनें भी उसके घर में आई हुई थी। वो मैं खुद मौके पे गया था। इसकी जो बहनें थी ना समटवानी की, वो बार बार बयान करके ये कहती थी कि हमारे भाई को उसकी बीवी तैमी सिकंदर शहीन ने कत्ल करवाया है मजहब के बीच से, लेकिन सबूत उनके पास कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, आप ये भी बताएं कि ये जेल में ये इसको इस तरह से ये रेस्ट हाउस में रह रहा है, वहाँ पे पार्टियाँ भी होती थी, वीआईपी प्रोटोकॉल वहाँ पे मिलता था। मजहब तिब्बी एक बहुत क्रिमिनल है जी। जिसके पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस की हाई कमांड है ना, जी जी। ऊपर वाले जो लोग हैं उनके साथ गहरे मरासम थे। ठीक हो गया। और उस वक्त जो वजीर जेल खाना जात था ना, उसके साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। ठीक हो गया। मैंने तो नहीं देखा लेकिन सुना है मुख्तलिफ लोगों से, और ये बात मुझे डेनिस के अंदर शहीन ने भी बताई थी कि जो सूबाई वजीर जेल खाना जाता है ना, जी। ये अक्सर उसकी गाड़ी में इस्तेमाल करता था, आता जाता था उसकी गाड़ी में, जी। और जेल में जब मर्जी जाता जब मर्जी आता था। और जब ये जेल में था ना, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये वहाँ पे बिल्कुल एक वीवीआईपी गेस्ट के तौर पे रहता रहा है। वहाँ पार्टियाँ भी करता था, 2-2, 250-250 बंदे एक दिन में इससे मुलाकात के लिए जाया करते थे, और इसको जो तोहफे तोहफे लेके जाते थे, जो चीज़ें लेके जाते थे, कोई उनकी चेकिंग भी नहीं होती। अच्छा मिर्जा साहब, इसने पता चला था पुलिस राय से कि इसने एक सब इंस्पेक्टर जो अब्दुल हमीद था, पहले इसके साथ उसकी दोस्ती थी, उसको मर्डर भी किया था। ये बताया सर। ये जो अब्दुल हमीद सब इंस्पेक्टर है ना, मेरा वो बिल्कुल मुंह बोला भाई बना हुआ था, तो इसका भी वो एक हिसाब से बड़ा भाई बना हुआ था। जी। मैंने आपको पहले बताया ना कि जब ये लिबर्टी मार्केट आया जाया करता था, तो वहाँ थाना लिबर्टी के एक सब इंस्पेक्टर से इसने दोस्ती कर ली थी। जी। वो यही सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद था। अच्छा, ठीक हो फिर जब ये इसने एक मर्डर किया था ना, पहला मर्डर, जी। वो एक वकील था खिची खानदान का, जिसपे इसने मर्डर किया था। तो उस वक्त फिर जब ये बाद में गिरफ्तार हुआ है ना, तो थाना गुलबर्ग पुलिस ने के हवाले कर दिया गिरफ्तार करके पुलिस ने। तो जो चौधरी अब्दुल हमीद था, मेरी पहली मुलाकात मजहब तिब्बी के साथ उसी ने करवाई थी। ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, लास्ट में ये बताइए 1997 में पुलिस मुकाबले में ये कैसे मारा गया लास्ट में? उसका जो पुलिस एनकाउंटर है, वो है तो आज तक एक मिस्ट्री ही, एक राज ही है। जी। क्योंकि एक उकाड़े के एमपीए थे, उनकी कोठी थी जी। जिसमें ये एनकाउंटर हुआ था। तो जब एनकाउंटर हुआ है तो मैं भी स्पॉट पे गया था। कोठी में कार खड़ी थी, कार के पास ही लाशें पड़ी हुई थी, मजहब तिब्बी की, इसके छोटे भाई शकील की, और एक इसका दोस्त बना था जेल में, वो अमेरिकन था, और वो ड्रग स्मगलर था, क्वीन उसका नाम था, उसकी लाश पड़ी हुई थी। और एक चौधरी इलियास का खास बंदा था, वो इसका मजहब तिब्बी का गनमैन बन गया हुआ था जी। एक उसकी लाश पड़ी थी। तो बाकी उस वक्त तो वहाँ पे काफ़ी थानों की पुलिस वहाँ पे खड़ी थी। ये ठोकर न्याज बेग के पास एक सोसाइटी थी, वहाँ पे कोठी में ये वाक़या हुआ था, अंजरवाल का इलाका था। लेकिन उस वक्त जिसको भी हम पूछते थे पुलिस अफसर को, कोई और नहीं कर रहा था कि मैंने ये एनकाउंटर किया है। हालांकि उस वक्त मैंने इंस्पेक्टर आबद बागसर को भी वहाँ पे देखा था, वो भी वहाँ पे आया, तो मैंने उसको उनसे पूछा कि आपने किया है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा तो कोई तलब नहीं, मैं तो इतला मिलने पे आया हूँ, ठीक हो गया। मेरे आने से पहले ही एनकाउंटर हो गया है। तो वो किसी एसपी से एसएसपी से पूछते थे, तो जो उनका रवायती जवाब होता है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक। लेकिन कोई भी ऑन करने को तैयार नहीं था या कोई बताने को तैयार नहीं था कि एनकाउंटर किया किस पुलिस से। बिल्कुल। मिर्ज़ा नसीर बेग ने मजहब तिब्बी के हवाले से तफसीली हमें जो पैगाम बताया है कि मजहब तिब्बी क्या था, तलीम याफ्ता नौजवान था, कैसे बदमाश बना, कैसे इसको पुलिस मुकाबले में मारा गया, किस तरह इसने साबिक वज़ीर आला के बेटे को मर्डर किया, सब इंस्पेक्टर को मर्डर किया। ये आज की
टोटली कहानी मिर्ज़ा नसीर बेग ने आपको ज़ुबानी बताई है कि जब एक शरीफ आदमी बदमाश बनता है तो वो बदमाश बहुत बड़ा होता है। यकीनन आज का टॉपिक आपको यकीनन पसंद आया होगा। हमारे अगले टॉपिक के लिए भी इंतज़ार कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।